طریقے سے رخصت کرتے تھے کہ جیسے دنیا سے جانے والا رخصت کرتا ہے، اور صاف آپ نے بتا دیا شاید اگلے سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ بتاؤ کیا جب ہم میں سے بھی کوئی جانتا ہے، ایک مہینہ پہلے جانتا ہے کہ مر جائے گا، فلاں تاریخ کو مرے گا، فلاں دن مرے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو بتایا؟ کوئی ہے؟ اولیاء کرام میں سے کچھ کو الہام ہوتا ہے، لیکن وہ یقینی نہیں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب سرور کائنات کا وصال اقدس اور ہماری موت برابر نہیں ہے تو پھر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے برابر؟ موت کے تعلق سے میں نے رخ اس لیے موڑا کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور یہ ان کے والدہ کے وصال اور فاتحہ کے موقع سے ہے، لہٰذا اس سیرت کے اس باب کو بھی آپ سماعت کر لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو چھپے الفاظ میں لوگوں کو اطلاع دے دیا کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سے ایسے شواہد ہوئے، بہت سے ایسے موقع آئے کہ جس موقع پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مگر آخر وقت کو آپ دیکھیے، جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ کی بیماری کا وقت شروع ہوا، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد سے تشریف لائے اور اس کے بعد جنت البقیع شریف سے فاتحہ پڑھ کے آئے تھے۔ کہاں سے؟ جنت البقیع شریف میں گئے، لوگوں کو استغفار کیا، دعائے مغفرت ان کے لیے کی، آپ کہیے فاتحہ پڑھ کر کے آئے، گویا دنیا سے جانے سے پہلے قبرستان جا کر کے فاتحہ پڑھ کر کے سرور کائنات نے بتا دیا اے میرے امتیوں، اپنے دنیا سے جانے والوں کو فراموش نہ کرنا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا اور قبروں کی زیارت کرتے رہنا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی اور ان کے سر میں درد تھا، تو وہ کہے جا رہی تھی واراسا واراسا، ہائے رے سر پھٹا جا رہا ہے، ہائے رے سر پھٹا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑا مذاق کیا تاکہ ان کا دل بہل جائے، تو آپ نے فرمایا آہا کتنا اچھا ہو اگر تمہارا انتقال ہو جائے اور تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دوں، اپنے ہاتھ سے کفن پہناؤں، اپنے ہاتھ سے تمہیں قبر کے اندر اتاروں، تمہارے لیے میں دعائے مغفرت کروں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مذاق کیا، کہا کہ ہائے ہائے آپ تو یہ چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور میرے بعد آپ دفن کر کے آئے اور میرے کمرے ہی میں اپنی دوسری بیوی کو لے کر کے آپ سوئے، آپ تو چاہتے ہیں یہ بیوی میں تھوڑا تفریح اور ہنسی کھیل ہونا چاہیے نا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں کہا، حضرت عائشہ نے یوں کہا، تو سرور کائنات نے فرمایا بل انا واراسا، بلکہ میرے سر میں درد ہے۔ یہ بیماری کی ابتدا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی اور بیماری بڑھتی چلی گئی۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، آخری وقت آپ سنیے۔ 3 دن وصال کو باقی تھا، دوشنبہ کے دن آپ نے وصال فرمایا، جمعہ کے دن حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور سلام کے ساتھ بھیجا ہے اور یہ پوچھنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ سب جانتا ہے پھر بھی اللہ نے یہ پوچھنے کے لیے بھیجا ہے کیف تجدک، آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سرور کائنات کی عیادت کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کو مسلمان کی عیادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ بے شک حق ہے، بے شک۔ بیمار کو بیمار کی عیادت کرنا۔ آج ہم لوگوں کا رشتہ جو ٹوٹتا جا رہا ہے تو ایک دوسرے کی عیادت بھی نہیں۔ پر آپ سنا کہ فلانا آدمی بیمار ہے تو انتظار کرتے ہیں کب وہ کا جنازہ پڑھیں گے،
تو اس کے پاس عیادت کے لیے نہیں جاتے. حالانکہ بیمار کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس فرشتہ ایک خصوصی فرشتہ موجود ہوتا ہے, اور جب وہ بیمار کوئی دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے اوپر آمین کہتا ہے. اب بیمار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے تو بیمار کے چہرے اور اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے اور اس کے لیے دعا کرتے. بعض دعاؤں میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ طہورن انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی یہ بیماری, یہ دکھ, یہ پریشانی تمہارے لیے گناہوں سے پاک صاف ہونے کا سبب بنے گا. سرور کائنات کی دعا کرتے تھے. تو ہم بھی اگر بیمار کے پاس جائیں, اب اس کے لیے چند کلمات خیر کہیں اور اس سے دعا کے لیے کہیں کہ تم بھی ہمارے لیے دعا کرو, تو مریض اگر دعا کرے گا تو وہاں جو فرشتہ موجود ہے وہ اس کے اوپر آمین کہے گا. تمہیں عیادت کا بھی ثواب ملے گا, سرور کائنات کی سنت میں بھی عمل کرنے کا ثواب ملے گا. اور سیرت کے اس باب سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سرور کائنات کیا. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے جمعہ کا دن. کیف تجدک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انا مغموم, میں بہت غمزدہ ہوں, تکلیف میں ہوں. جبریل امین چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے, یا رسول اللہ اللہ نے سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے آپ سے, جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. کیف تجدک, آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں, کس حال میں ہے؟ پھر آپ نے وہی جواب دیا. تیسرے دن پھر جبریل امین آئے اور پھر کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یا رسول اللہ آپ کی عیادت کے لیے, یہ پوچھنے کے لیے کہ کیف تجدک, آپ اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا. جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فرشتہ ہے کہ یہ فرشتے ہیں, آج آپ سے پہلے یہ ملک الموت ہے جو باہر دروازے پہ کھڑے ہیں. توجہ سے سنیے گا, یہ ملک الموت ہے جو باہر دروازے پہ کھڑے ہیں. آپ سے پہلے نہ کسی کے پاس جانے کی انہوں نے اجازت طلب کی اور نہ آپ کے بعد کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت طلب کرے. ملک الموت ہے, جانے کسی سے پوچھ کے نہیں آتے, دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں آتے. اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون فلا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون. جب موت کا وقت قریب آیا, نہ ایک سیکنڈ پہلے اور نہ ایک سیکنڈ بعد. کہ یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہیں اور آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. آپ سے پہلے آنے کے لیے کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت نہیں طلب کیا اور آپ کے بعد بھی کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت طلب نہ کریں گے. بتاؤ کیا ہماری موت اور سرور کائنات کا رفیق اعلیٰ سے مثال کیا دونوں کا دونوں برابر ہے؟ یہاں جو حال یہ ہے, پتہ نہیں کب ملک الموت آ جائیں گے. پانی اٹھایا پینے کے لیے, ہو سکتا ہے ملک الموت پینے نہ دے. وہاں حال یہ ہے کہ ملک الموت خود دروازے پہ کھڑے ہیں کہ سرور کائنات کی اجازت کے بغیر یہاں پہ جانا بے ادبی. آپ نے فرمایا کیا میں جیسا یہ کہوں گا ویسا ہی کریں گے؟ کہا یا رسول اللہ انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا. آپ نے فرمایا کہہ دو اجازت. سبحان اللہ, اس دروازے سے کون واپس گیا؟ کہہ دو اجازت ہے. حضرت ملک الموت حاضر ہوئے, دور کھڑے ہوئے ادب سے. کہا یا رسول اللہ کیا میں قریب آ جاؤں؟ کہا آ جاؤ. آئے, عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے اس حکم کے ساتھ بھیجا. توجہ سے, اللہ نے مجھے اس حکم کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں اگر آپ دنیا پسند کریں گے تو سبحان اللہ, اور اگر آخرت پسند کریں گے تو میں آپ کی, اور اجازت دیں گے تو میں آپ کی روح قبض کروں گا. آپ نے فرمایا کیا میں جیسا کہوں گا ویسا ہی کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے اسی حکم کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں, میں آپ کی پیروی کروں. بولو کیا تمام موتیں اور سرور کائنات کا مثال برابر ہے؟ میاں جب موت میں برابر نہیں ہو تو پھر زندگی میں کیا برابر ہوگا؟ برابری کی بات کرنے والے. عرض کیا یا رسول اللہ
اللہ نے اسی حکم کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کی روح قبض کروں گا، ورنہ روح قبض نہ کروں گا، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل کی جانب مشورہ طلب نگاہوں سے دیکھا، جبریل تمہارا کیا خیال ہے، جبریل تمہارا کیا مشورہ ہے؟ یہ آخری وقت کی بات ہے، اس سے پہلے بھی اور اس مضمون کی بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہے اور چاہے آخرت کو اختیار کرے تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا۔ یہ سن کر کے سب تو چپ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کے رونے لگے، فدیناک آبانا و امہاتنا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو۔ یہ کہہ کر کے وہ رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیرت سے دیکھنے لگے کہ اگر کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا میں رہے چاہے آخرت کو اختیار کرے تو اس پہ رونے کی کیا بات ہے؟ یہ بڈھا رو کیوں رہا ہے؟ لیکن جب حضور کو تب وصال ہوا تب ہم نے جانا کہ ایک بندے کے پردے میں سرور کائنات نے اپنے آپ کو بتایا تھا، ہم میں سے کوئی نہ سمجھ سکا، ابو بکر سمجھ گئے۔ یقیناً وہ ہم میں سب سے زیادہ ہی۔ تو حضرت ملک الموت نے بھی جواب کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اسی حکم کے ساتھ بھیجا ہے۔ سرور کائنات نے جبریل امین کی جانب مشورہ طلب نگاہوں سے دیکھا، جبریل تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو جبریل امین نے ادب سے عرض کیا، ان اللہ یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہاں دنیا کے جھمیلے میں کیا پڑے، جنت کی بہاریں آپ کا استقبال کر رہی ہیں، فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہیں، اور یہ فرشتہ موجود ہے۔ آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، جو جب سے پیدا کیا گیا زمین آسمان کے درمیان فضا میں رہتا ہے، اس کے ماتحت 70,000 فرشتے ہیں اور ہر ایک کے ماتحت پھر 70,000 ہیں۔ یہ سب آپ کے استقبال کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کے ادھر چلیے، نہیں، بلکہ یہ کہا اور یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ کا اشتیاق ہونا چاہیے، اللہ کے حضور جانے کا اشتیاق ہونا چاہیے، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ خود مشتاق ہے آپ سے ملاقات کا۔ سبحان اللہ، وہ خداوند قدوس جس کے اشتیاق کا یہ عالم کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو معراج کے بہانے سے اپنے پاس بلایا۔ اب جبریل امین عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ خود آپ کے ملاقات کا مشتاق ہے۔ جب سرور کائنات نے سے حضرت جبریل امین نے یہ کہا تو سرور کائنات نے اجازت دیا ملک الموت کو، اور سرور کائنات کے زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، بل الرفیق الاعلیٰ، بلکہ اب تو رفیق اعلیٰ ہی مجھے چاہیے۔ یہ سرور کائنات کا وصال ہے، اور وصال ہوا تو اس حالت میں کہ ایک لمحہ کے لیے روح اقدس کو آپ کے جسم اقدس سے جدا کیا گیا، پھر اسی کے اندر امانت رکھ دیا گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روحیں جب نکالی جاتی ہیں تو کچھ روحیں جو نیکوں کی روح ہے وہ اعلیٰ علیین میں رہتے ہیں، کچھ کی عرش کے نیچے رہتی ہے، جو کافروں فاجروں کی ہے وہ تحت الثری میں رہتی ہے۔ جگہ بنی ہوئی ہے روحوں کی، کسی کی روح یہاں ہے، کسی کی روح وہاں ہے، کسی کی وہاں ہے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کی روح کہاں ہے؟ عرش کے نیچے رہتی ہے نا، اعلیٰ علیین میں رہتی ہے، ہر ایک کی الگ الگ روح رہتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح اقدس کو جب جسم اقدس سے جدا کیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس سے اچھی جگہ کہیں رکھنا چاہیے، اس بدن سے اچھی جگہ کہیں رکھنی چاہیے۔ آپ خود بتاؤ، آپ کا ایمان خود بولے گا کہ سرور کائنات کے نوری بشر اور یہ آپ کے بشریت اور اس بلکہ بشریت کا جو لباس ہے اس سے
سے اچھی جگہ اللہ کی مخلوق میں کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اگر آپ کہیں گے جنت، ارے جنت تو حضور کے قدموں کے صدقے میں جنت بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ کہیں گے عرش، تو میں کہوں گا کہ عرش تو وہ ہے کہ معراج میں میرے رسول نے جب عرش پہ قدم رکھا تو عرش کی معراج ہو گئی ہے۔ آپ کہیں گے کعبہ، تو کعبہ کا تو حال یہ ہے کہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، اور روشن حجر کی آنکھ انہی کے نور سے ہے۔ سرور کائنات ہی کے صدقے میں یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ بلکہ جسم اقدس، سرور کائنات کا جسم اقدس زمین کے جس حصے سے لگا ہوا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں وہ کائنات میں ہر شے، یہاں تک کہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ تو پھر سرور کائنات سے افضل کہنا پڑے گا کہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ملک الموت نے سرور کائنات کی روح کو جسم اقدس سے جدا کرنے کے بعد اس سے افضل کوئی جگہ نہ دیکھا، تو پھر اسی جسم اقدس کے اندر رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں کہا ہے، ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت نہ ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال اقدس ہے۔ ہم اور آپ بھی مرتے ہیں اور ہماری بھی موت ہوتی ہے اور دنیا سے جانے والے جاتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ پہ جو کیفیت گزری وہ گزری، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور حضرت انس سے بھی روایت ہے، روایت میں ذرا اختلاف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے غم میں سب ڈوبے ہوئے تھے، کسی پر سکتہ طاری تھا، کوئی بے ہوش ہو گیا، کوئی پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا کہ ہم نے گھر کے کونے میں سے آواز سنی، گھر میں سے کونے میں سے آواز آ رہی تھی، السلام علیکم اہل البیت، اے گھر والوں تمہیں سلام ہو، ہم تمہیں تعزیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کے اوپر اجر عطا فرمائے۔ تعزیت کے کلمات کہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ حضرت خضر تھے جو ہماری تعزیت کے لیے آئے، جو حضرت خضر تھے جو ہماری تعزیت کے لیے آئے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہوا تھا، پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ذرا سا الگ کیا، دروازے کی چوکھٹ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد انہوں نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، پھر کہا السلام علیکم اہل البیت، اور تعزیت کے الفاظ کہے۔ حضرت خضر بھی تعزیت کے لیے آئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا جبریل امین کا صحابہ اہل بیت کو تعزیت کرنے سے معلوم یہ ہوا کہ میت کی تعزیت کرنا صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، حضرت خضر کی بھی سنت ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ دنیا سے جانے والا جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ زندگی میں جو بھی ہمارے ساتھ رہا ہے، چاہے وہ ہمارا بیٹا ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے اور کوئی رشتہ دار ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے دینی بھائی ہو، یعنی مسلمان، ہم اس کا ہمارے اوپر ایک حق رہتا ہے، اور وہ حق کیا ہے، اور حق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ حق کیا ہے، اس حق کو بیان کیا گیا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یا ہم نماز پڑھتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی مرنے والا جب مر گیا تو وہ ہمارے اوپر یہ حق چھوڑ گیا ہے، ہم تو مر گئے مگر ہمارے لیے دعائے مغفرت یہ تمہارا کام، ہمارے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ تمہارا کام ہے، لہٰذا تم ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ تم ہمارے لیے دعائے مغفرت کرو گے، تم اپنا حق بھی ادا کرو گے، اور ہم اپنے قبروں سے تمہارے لیے دعا بھی کرتے رہیں گے۔ جو نمازی نماز پڑھتا ہے اور نماز کا پابند ہے، وہ سمجھ جاؤ پانچوں ٹائم اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرتا ہے، کیونکہ جب بھی نماز پڑھے گا اتحیات میں بیٹھے گا، اتحیات اور درود ابراہیمی کے بعد پڑھے گا رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ نمازی ہونا اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ ہے۔
اور اگر نمازی نہیں ہے تو سال میں ایک مرتبہ بلایا سب کو اور مولانا صاحب آ کر کے فلاں فلاں اتنا 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 پارا اتنا پارا اتنا پارا. ارے بھائی آپ دن بھر میں ایک مرتبہ کھانے کو ملے, دن بھر کچھ نہ ملے, شام کو کھانے کو ملے تو کیا ہوگا؟ ارے دن بھر ایک دم بھوکا, رمضان میں کیا ہوتا ہے آپ جنگل کرتے ہیں, اور تینوں ٹائم اگر ملتا رہے, اسرارہ بھی ملتا رہے, تب تو موش ہردم ٹائٹ رہے گی نا. آپ سال میں ایک مرتبہ اپنی اماں کو بھیجیں گے تو اماں خوش ہوگی کہ ہاں اب جو ہے ہماری یاد آئی ہے. اور اگر تم نمازی رہو گے تو اور موقع ملے نہ ملے مگر اس نماز کے صدقے میں تو تحیات میں جب بھی بیٹھے گا اپنے ماں کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا, اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا, تمام کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا. تو نماز تو وہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی عبادت کا بھی اعادت اور ان کی تعزیت اور ان کے دعائیں مغفرت کا بھی ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے. اور ہم جو دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ہم مختصر سمجھتے ہیں, ہم سوچتے ہیں ارے یار اب فاتحہ کر کے ابھی 13 تاریخ, آج 13 ہے, 20 کا ہے, 7 دن بعد 7 دن کے لیے اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں. حالانکہ وہ وہاں پہ انتظار کرتے ہیں, روزانہ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے اور اس کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے. اور ایصال ثواب کے لیے بہت اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. صبح نماز پڑھا, نماز پڑھنے کے بعد جو بھی تلاوت ہو سکے گی تلاوت کیا, اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا یا اللہ پاک جو کچھ میں نے پڑھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اماں ابا کو اس کا ثواب پہنچا. بس ہو گیا ایصال ثواب, ہو گیا ایصال ثواب. میں ایک آدھ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں, اسی پہ ختم کرتا ہوں. ایک مولانا صاحب تھے, جا رہے تھے, پہلے زمانے کی بات ہے, دوپہر کا وقت ہوا, ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے, تو جب قبر دیکھا تو سوچا لاؤ فاتحہ پڑھ دیں, ہے نا. قبر اور باہر بھی لگتا پڑھے لکھے گاؤں والے تھے, باہر تختی لگی ہوئی تھی, گویا اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ بے کسی کہتی ہے خاموش زباں میں اپنی, بے کسی کہتی ہے خاموش زباں میں اپنی, اے رہے گورے غریباں سے گزرنے والوں, جاتے جاتے تو ذرا فاتحہ پڑھتے جانا, تیرے 2 حرف کے محتاج ہیں مرنے والے. تو مولانا صاحب نے سوچا لاؤ فاتحہ پڑھنا, 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا, اس کا ایصال ثواب کر دیا, چلے گئے. اس کے 1 مہینے کے بعد کوئی دوسرے مولانا ادھر سے گزر رہے تھے, دوپہریا کا وقت تھا, ایک گھنا پیپل کا پیڑ تھا, اسی کے نیچے لاؤ, سوچا لاؤ تھوڑی دیر آرام کر لیں. تو ایک قبر کے پائتی اپنا سر رکھ کر کے اور لیٹے تو ان کو نیند آ گئی تو دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے نکل کے کہیں جا رہے ہیں. نکل کے کہاں جا رہے ہیں؟ ایک کو پکڑا, کہا بھیا میدان محشر قائم ہو گیا ہے. ہم لوگ کو ڈر ہے نا آتا ہے, کہا میدان محشر قائم ہو گیا کیا, آپ لوگ کہاں جا رہے ہو نکل کر کے؟ لگتا ہے کہ محشر قائم ہو گیا ہے اور میدان محشر میں چلنا پڑے گا. کہا نہیں بھائی, میدان محشر قائم نہیں ہوا. پھر آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا بات یہ ہے 1 مہینہ ہوا, ہمارا ایک زندہ بھائی, کیسا اچھا لگتا ہے, ایک مردہ کہہ رہا ہے ہمارا ایک زندہ بھائی. وہ زندہ بھائی کیسا تھا, وہ زندہ بھائی اس سے کیا تعلق تھا, وہ اس کا گاؤں کا تھا کہ اس کا رشتہ دار تھا یا کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ ایک مسلمان بھائی تھا. کہتا ہمارا ایک زندہ بھائی ادھر سے گزرا, اس نے قل ہو اللہ پڑھ کر کے ہم تمام قبرستان والوں کو اس کا ثواب بخش دیا. آج 1 مہینہ ہو گیا ہے, ہم اس ثواب کو بانٹ رہے ہیں مگر ابھی تک ثواب ختم نہیں ہوا ہے, اسی کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں. ایصال ثواب کرو, جو تم ایصال ثواب کرتے وہ پہنچتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا ہم جو ایصال ثواب کرتے کیا آپ کے پاس پہنچتا ہے؟ کہاں پہنچتا ہے, کیسے پہنچتا ہے؟ اور نور کی تھالی میں نور کے سرپوش سے ڈھک کر کے فرشتے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں, یہ فلاں, یہ تمہارا فلاں ہے, اس نے یہ تمہارے پاس تحفہ بھیجا, اور اس تحفے کو دیکھ کر کے ہم خوش ہو.
درود پاک پڑھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم دائما ابدا۔ بس ایصال ثواب کے لیے میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایصال ثواب میں ہم لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں، خالی دن تاریخ رکھتے ہیں۔ ہم لوگ تو خیر اتنا ہے کہ دن تاریخ رکھ لیتے ہیں، تیجا کرک ہے، دسواں کرک ہے، بیسواں کرک ہے، چالیسواں کرک ہے، سالینہ کرک ہے، بمبئی سے بھاگ کے چلے آتے ہیں مائک سالینہ ہے۔ اتنا کم از کم ہے کہ سال بھر میں اماں ابا کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کا فاتحہ نہ درود تو ان کا نہ سالینہ ہے نہ تیجا ہے، میدان محشر میں کل پتا چلے گا کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ لیکن یہ ان تاریخوں میں ٹھیک ہے، آپ اہتمام کریں، مگر جیسے میں نے بتایا ویسا آسان ایصال ثواب کریں۔ یہ ہمارا دین اسلام کونو ٹھکرائی نہیں ہے، کونو ببھلائی نہیں ہے کہ مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کر کے اسے پڑھیے 20 آنا چراغی دیا جائے گا تبے پہنچے گا، بلکہ دین تو اتنا آسان ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی سنتا ہے۔ تو نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ جو پڑھا ہے میرے ماں باپ کو دے دے، اتنا نہیں ہے۔ کوئی دروازے پہ فقیر آیا، ایک روٹی تو نے اٹھایا، دل میں نیت ہے یہ اپنی اماں کی جانب سے دے رہا ہوں، خدا کی قسم یہی ایصال ثواب ہے۔ لہذا مردوں کا حق نہ مارو اور اس میں تاخیر نہ کرو۔ بس اسی طرح کا ایک ایصال ثواب کا طریقہ آخری میں بتا رہا ہوں، عام طور سے لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ یہ قلیوبی میں ہوا کرتے ہیں۔ کس میں؟ قلیوبی میں، اور قلیوبی شروع میں سبھی لوگ پڑھاتے ہیں۔ ایک بڑا نیک لڑکا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی نیک اور سعید لڑکا سب کو عطا فرمائے کہ وہ روزانہ اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرے۔ تھا تو غریب مگر روزانہ کچھ ایصال ثواب کرے، اور جب اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے، آدمی اگر دل سے دے گا تو ایک چنا دے گا اللہ ایک پہاڑ کے برابر پہنچائے گا، مگر دل سے دینا۔ تو روزانہ بیچارہ ایصال ثواب کرتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس کچھ نہیں تھا، سوچا یار کچھ نہیں ہے اور میرے کھانے کو نہیں ہے، ٹھیک ہے میں نہ کھاؤں مگر ماں ابا کو بھی نہ بھیجوں تو یار اچھا نہیں لگتا ہے۔ سوچ رہا تھا کیا کریں، کچھ پڑھا لکھا تھا، کہا یار یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بے زبان جانوروں کے ساتھ بھی اگر بھلائی کیا جائے تو اس کا ثواب ملتا ہے، اور جب ثواب ملتا ہے تو اس کا ایصال ثواب بھی ہو جائے گا۔ اس کے جب جیسے یہ حدیث ذہن میں تو آج بازار کا دن رہا، چلو یار دیکھتے ہیں۔ بازار میں گیا، بازار تو ختم ہو گئی تھی، تربوزہ خربوزہ کے چھلکے ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، لوگ کھا کر کے پھینکے تھے۔ پہلے بازار میں کھاتے تھے نا، اب تو گھر میں لے آ کے کھاتے ہیں فریج میں رکھ کر کے۔ پہلے بازار میں پھاک ملے اور یہ کھڑے ہو کر کے شاندار طریقے سے لوگ کھاتے ہیں، چھلکا ایسے پھینک دیتے تھے۔ تو تربوزہ خربوزہ کے چھلکے ایسے پڑے ہوئے تھے، اس نے تربوزہ خربوزہ کا چھلکا اکٹھا کیا، اس کو دھلا، دھلنے کے بعد اپنے دامن میں لیا، دیکھا وہ گدھا چل رہا ہے، لے گیا اس گدھے کو کھلایا، اس بھینس کو کھلایا، اس گائے کو کھلایا، اس بکری کو کھلایا، جو جانور نظر آیا اس کو کھلایا، اور دل میں یہی نیت کرتا رہا کہ یہ جو نیکی ہے اس کا ثواب میں اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کر رہا ہوں۔ ادھر اس نے